اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين. وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا امیوں میں ان پڑھوں میں رسولاً ایک پیغمبر اور رسول. رسولاً من انفسہم، ایسا پیغمبر ایسا رسول جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اپنے رب کی آیات، اس کی کتاب کی آیات کو، اور سکھاتے ہیں ان کو اللہ کی نازل کردہ کتاب بھی اور حکمت بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اگرچہ یہ سارے کے سارے لوگ پیغمبر کی بعثت سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
حضرات ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورۃ الجمعہ کی تشریح اس کی اہمیت کے پیش نظر خطبات جمعہ میں شروع کی ہے۔ جس کے تعارف میں یہ بات ہم بیان کر چکے کہ یہ سورہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نماز میں اس سورہ مبارکہ کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ اپنے بیان اور تعلیمات کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کے 4 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ اس کی ایک پہلی ابتدائی آیت پہ مشتمل ہے کہ اس پوری سورہ کے مضامین اور تعلیم اور احکامات میں ایک مقدمہ کی حیثیت حاصل ہے۔ جس کے بارے میں ہم گزشتہ 3 خطبات سے اس آیت کو کچھ نہ کچھ جان چکے اور سمجھ چکے۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے، عمل میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ اس سورہ مبارکہ کی تمام تر آیات کو مفسرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان 3 حصوں کی حیثیت ایک بات کی ہے، ایک درس کی ہے، ایک تقریر، ایک وعظ کی ہے۔ پہلا حصہ ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کے ساتھ لوگوں کے وابستہ ہونے کے انداز اور رویوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ جس ضمن میں پہلی بات کیا ہے کہ شریعت، چاہے آج کی شریعت اسلامیہ ہے یا اس سے پہلے اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعتیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کتاب چاہے قرآن کریم ہے، انجیل مقدس ہے، زبور ہے، تورات ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہونے والے افراد کو جو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس شریعت کو نازل کرنے والا کون ہے، اس کتاب کو اتارنے والا، اس کے حدود احکامات کو متعین اور مقرر کرنے والا کون ہے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت اس کے بھیجنے والے، اس کے مقرر کرنے والے شخص کی طرف سے یا کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ ایک خط آ گیا کسی انسان کے پاس، بھیجا کس نے ہے؟ اس کے ملازم نے۔ شاید بندہ سوچے یار پتہ نہیں ہے نکی کہنا ہے، چھوڑو رکھ دے۔ آ گیا کسی دوست کی طرف سے، اس کی اہمیت اس سے الگ ہوگی، لیکن اگر آنے والا وہی لیٹر، وہی خط، وہ
حکومت کی طرف سے آ جائے، عدالت کی طرف سے آ جائے، جج کی طرف سے آ جائے، کسی اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے آ جائے، تو تب انسان کی کیفیت کیا ہوگی یہ اپنے آپ انسان سوچ سکتا اور سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو قرآن ہے، یہ جو شریعت ہے، اسلام کے احکامات ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی بات جو ذہنوں میں بٹھا کے رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات وہی ہے جس کا تعارف اللہ رب العزت نے تمہیں پچھلی آیت مبارکہ میں کروا دیا۔ اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اس شریعت کے احکامات کو مقرر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اس کے فرائض کو تم پر لاگو کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہی ذات ہے جس کی ساری کائنات اور سارے زمین و آسمان کا نظام، جس کی خوبیاں اور جس کی تعریف بیان کر رہا، ساری کائنات اس بات کی نشانی اور علامت اور دلیل اور ثبوت بن چکی کہ اس اللہ کی ذات کا کوئی بھی فیصلہ، اس کی مقرر کردہ کوئی بھی ترتیب، اس کا نازل کردہ کوئی بھی فرمان، اس کا بنایا گیا کوئی بھی نظام آج تک کبھی کسی نفس کی طرف نہیں گیا، کسی خامی کی طرف نہیں گیا، کسی عیب کی طرف نہیں گیا۔ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں صدیوں سے تمہارے سامنے ہیں، اس کے جتنے بھی اعمال اور کام ہیں صدیوں سے تمہارے سامنے ہیں، نسل در نسل تم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، آسمان پہ نظر ڈال کے دیکھا ہے، زمین کو برت کے دیکھا ہے، اس کائنات کے ساری مخلوقات کے نظام پہ نظر ڈال کے دیکھا ہے۔ ساری کائنات کے نظام میں جو ایک بات واضح طور پہ انسان کے سامنے آتی ہے، اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی نقص موجود نہیں، اللہ کے حکم کے اندر کوئی کمی موجود نہیں، اللہ کی ترتیب کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں، اللہ کے معاملات کے اندر کسی قسم کا کوئی ظلم موجود نہیں۔ جب تم اس بات کو ذہن میں رکھو گے، پھر قرآن کا کوئی بھی حکم پڑھ لو تو یقین جاننا تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ کتاب کا کوئی بھی فرمان پڑھ لو تو یہ سمجھنا یہ سارے احکامات تمہاری فرما برداری، تمہاری عبادت، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے نظریات اور تمہاری معاشرتی زندگی کے آداب، تمہارا حج ہے، تمہارا عمرہ ہے، تمہارا پردہ ہے، تمہارا حلال حرام کے سارے معاملات ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ اس ذات نے تمہارے لیے متعین فرمایا جس نے آسمان کو متعین فرمایا، زمین کو متعین فرمایا۔ اس لیے کبھی اس بات کو ذہن میں آنے نہ دینا کہ شریعت کا فلاں مسئلہ ضرورت کوئی نہیں، شریعت کی فلاں بات اہمیت کوئی نہیں، شریعت کا فلاں حکم آج کے دور میں چلتا کوئی نہیں، فرائض کے یہ سلسلے دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ احکامات سزاؤں کے یہ ہمارے لیے جابرانہ معاذ اللہ ظالمانہ ہے۔ نہیں نہیں، جس طرح آسمان، زمین، مخلوقات، کائنات کی ہر چیز اس بات کی جب سے پیدا ہوئی، بنائی گئی، متعین و مقرر کی گئی، نسلوں نے اس کو دیکھا، وقت اور زمانے گزرے، برس اور صدیاں گزری، آج تک یہ بہترین سے بہترین ہی انسان کے سامنے ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح یقین جان لو کہ جو شریعت تم اپناؤ گے، جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے، جو احکامات تمہارے لیے نازل کی جا رہے ہیں، اس کا جو بھی حکم تم اپناؤ گے وہ تمہارے لیے فائدہ مند اور بہتر اور اچھا ثابت ہوگا، اس میں کوئی عیب، اس میں کوئی خرابی، اس میں کوئی نقص تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ دوسرا اس آیت مبارکہ کا معنی کیا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، اس کتاب کو، اس شریعت کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہی ذات ہے جس کا تعارف اللہ نے فرمایا اپنی پہچان کے طور پہ، جو اللہ نے تمہارے سامنے نام رکھا، کہا لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، اتنا بڑا، اتنا اعلیٰ، اتنا قوت والا، اتنا طاقت والا، اتنا بے نیاز بادشاہ ہے۔ اسے اگر شریعت کے احکامات پہ تم عمل نہ بھی کرو تو اس کا کوئی نقصان نہیں، عمل کرو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، شریعت کو قبول کر لو تو اس کا فائدہ
فائدہ کوئی نہیں، شریعت کا انکار کر دو تو اس کا نقصان کوئی نہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں، عبادات کی جتنی ترتیب ہے، معاملات کے جتنے انداز ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے اگر نازل کیے ہیں تو صرف تمہاری رہنمائی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں کہ نماز پڑھو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا، حلال حرام کے دائرے میں رہو گے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی کوئی معاذ اللہ غرض پوری ہو جائے گی، نہیں، وہ بادشاہ ہے، اس ایسے بادشاہ کو کسی کی اطاعت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے حوالہ سے یہ تصور ذہن میں رکھو کہ یہ صرف تمہارے اپنے دنیا کے آخرت کے فائدے کے لیے ہے، اللہ کی غرض کے لیے نہیں ہے۔ اس کتاب کا جو حکم چھوڑو گے نقصان خود اپناؤ گے، اپنا نقصان کرو گے۔ اس شریعت اور کتاب کا جو حکم اپناؤ گے فائدہ بھی تمہارا ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ نے کہہ دیا، حدیث قدسی کے الفاظ میں اس بات کو کھول کے بیان کر دیا کہ لوگ اس بات کو جان کر اور سمجھ کر اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آئیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہماری ضروریات کے لیے ہے، ہماری بہتری کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہماری کامیابی خیر اور بھلائی اور برکت کے لیے ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی مفاد جڑا ہوا نہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا لوگو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم ذرا تصور کر لو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے گئے، جتنی قومیں پیدا کی گئی، جتنے افراد مرد عورت بچے پیدا کیے گئے، تمہارے اب تک کے موجود انسان جتنے ہیں، آگے قیامت تک کے لیے جتنے انسانوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے، تم انسان ہی نہیں بلکہ اس وقت سے لے کر اب تک جتنے جن پیدا کیے گئے، ان جنوں سے لے کر اب آگے قیامت تک جتنے جن پیدا کیے جائیں گے، تمام کائنات کے اندر پیدا ہونے والے انسان اور جن بھی کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے ایک جیسے اللہ کے مطیع فرما بردار متقی پرہیزگار نیکوکار عبادت گزار اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، ما زادوا ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر ایک ذرے کا بھی اضافہ کر سکتے نہیں۔ میری ضرورت نہیں دین، میری ضرورت نہیں تمہاری اطاعت اور عبادت گزاری، میری ضرورت نہیں ہے تمہارا اللہ کے احکامات کو قبول کرنا، شریعت کو قبول کرنا، نہیں۔ اسی طرح آگے بھی ایک جملہ فرما دیا اسی ترتیب اور انداز کے ساتھ، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے اللہ نے جن پیدا کیے ہیں، قیامت تک جتنے جن اللہ پیدا کریں گے، وہ سارے کے سارے ایک جیسے اللہ کے نافرمان بن جائیں، فاسق و فاجر بن جائیں، اللہ کی بغاوت کرنے والے بن جائیں، احکامات سے منہ موڑنے والے بن جائیں، ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، ان سب کی نافرمانی کا میری بادشاہت پہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دین ہے کس لیے؟ اللہ کی غرض کے لیے نہیں، اللہ کے تحفظ کے لیے نہیں، اس میں جتنی اغراض موجود ہیں وہ بھی انسانوں کی، اس میں جتنی حفاظت موجود ہے وہ بھی کن کی؟ صرف انسانوں کی۔ اس لیے فرمایا لوگو هو الذی بعث بالأمیین
اس کتاب کو نازل کرنے والا وہ بادشاہ ہے، اس کتاب کو اور شریعت کے احکامات کو مقرر کرنے والا وہ بادشاہ ہے جس بادشاہ کو تمہارے کسی عمل کی، تمہاری کسی اطاعت کی کوئی غرض اور ضرورت نہیں ہے، تمہاری ساری عبادات اور نیکیاں تمہاری اپنی ضرورت کے لیے ہیں۔ حضرات اسی طرح اس آیت کا اگلا پیغام کیا ہے، اس آیت کی اگلی وضاحت کیا ہے کہ وہ الذی، وہ ذات کون سی ہے، لہ ملک السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جس کے 8 تک کے نظام کے اندر کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا، کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکی، کوئی کوتاہی نہیں نکالی جا سکی، کوئی برائی نہیں تلاش کی جا سکی، جس طرح اس کی ساری کائنات اور اس کے سارے نظام کے اندر کوئی عیب موجود نہیں، کوئی کمی موجود نہیں، کوئی نقص موجود نہیں، کوئی عیب موجود نہیں، کوئی برائی موجود نہیں، اسی طرح اس کی نازل کردہ کتاب کے اندر، اس کی شریعت کے اندر بھی کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی برائی موجود نہیں۔ ہاں جو بولیں گے نا کہ یہ کیا حکم ہے، یہ پردے کی پابندی کیوں ہے، یہ ہاتھوں کا کاٹنا کیوں ہے، یہ معاذ اللہ سزائیں ظالمانہ کیوں ہے، نفس ان کی سوچ کے اندر ہے، عیب ان کی فکر کے اندر ہے، ٹیڑھا پن اور کجی اور برائی ان کی نیتوں کے اندر ہے، اللہ کی شریعت اور کتاب کے اندر کوئی برائی موجود نہیں ہے۔ یہ اس کی نازل کردہ کتاب، اس کی نازل کردہ کتاب ہے العزیز، جو غالب ہے، جس کے سامنے اتنا بڑا آسمان کا کوئی ذرہ پر نہیں ہلا سکا، اتنی بڑی کہکشائیں، ان میں چلتے ہوئے سیارے، ان میں دوڑتے ہوئے ستارے، اس زمین کے کائنات کے اندر مخلوقات، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اس کے حکم کے مقابلہ میں ایک ذرہ برابر بھی پر ہلانے کی طاقت و طاقت رکھتے نہیں ہے۔ وہ غالب ہے، تمہیں بے بس کرنا چاہے، تمہیں مجبور کرنا چاہے، تمہیں لاچار کرنا چاہے، تمہاری قوتیں ختم کرنا چاہے، تمہارے اختیارات کو ختم کرنا چاہے، تو جب تم اپنے پیٹ کے مروڑوں کو لے کر جاتے ہو بیت الخلاء کے اندر، بتاؤ کس کے سامنے مجبور ہوتے ہو؟ کون ہے تمہیں بے بس کر دینے والا؟ وہ تمہیں ہر معاملے میں بے بس کرنا چاہے تو طاقت نہیں اس کے پاس، ایسا غالب اور قوت والا ہے اس شریعت کو بھیجنے والا، ان احکامات کو متعین کرنے والا الحکیم، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کتاب کیسے حکمت سے خالی ہو سکتی ہے؟ ہاں کیسے اس میں انسان کے لیے کوئی دنائی، کوئی خیر اور بلائی نہیں ہو سکتی؟ پردے کا اہتمام کرے، سود کو چھوڑ دے، شریعت کے قوانین کو نافذ کر دے، اسلام کے تابع ہو جائے، اس میں حکمت ہے، اور اس کے خلاف جتنا کچھ ہے اس میں جہالت و ضلالت ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ بادشاہ، وہ عیبوں سے پاک، وہ طاقتور قوتور، وہ حکیم اور دانا ذات، جس کی ساری کائنات حکمتوں کی، بادشاہت کی، قوت کی، حکمت کی، دانائی کی، قدوسیت و طہارت اور اعلیٰ اور پاکیزہ ہونے کی گواہی ساری کائنات دے رہی ہے، اس نے یہ کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے۔ اور یہ جو کتاب نازل کی ہے، یہ کس کے سبب اور ذریعے اللہ نے تم تک پہنچائی؟ رسولا من انفسہم، اس کتاب کو ایسے پیغمبر اور رسول لے کے آئے جنہوں نے تمہارے اندر وقت گزارا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ دور مکہ کے لوگوں کے اندر گزارا۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کا چلنا دیکھا، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، کھانا دیکھا، معاملات دیکھے، بولنا دیکھا، رویے دیکھے، ناراضگیاں دیکھی، خوشیاں دیکھی، غمیاں دیکھی، ہر چیز دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح کائنات کے اندر اس سے بالا کر کوئی شخصیت و ذات ہو نہیں سکتی، ان سے اعلیٰ کوئی شخصیت آ سکتی نہیں، سعادت دیے ہیں، امین دیے ہیں۔ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار صرف مکہ کے لوگوں کے سامنے تھا؟ اس سے کیا صرف مکہ کے لوگ آپ کو دیکھنے والے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے واقف تھے؟ بعث فی الأمیین رسولا من انفسہم
انہی کے درمیان بسنے والے، انہی کے درمیان چلنے والے، انہی کے درمیان اٹھنے والے، انہی کے درمیان کاروبار کرنے والے، انہی کے درمیان تعلقات کو لے کے وقت گزارنے والے، انہی کے درمیان اپنی ڈیلنگ اور اپنے رویے رکھنے والے، انہی کے اپنے جھگڑوں کو نپٹانے والے، انہی کے درمیان زندگی کے تمام مراحل کو گزارنے والے پیغمبر تمہارے سامنے اس کتاب کو لے کے آئے۔ حضرات، جس طرح پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کا قول، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کی زندگی کا ہر کردار مکہ کے لوگوں کی نظر اور نگاہ کے سامنے تھا، رب کعبہ کی قسم ہے آج کا مسلمان بھی پیغمبر کا کوئی عمل دیکھنا چاہے، کوئی فرمان دیکھنا چاہے، اسی طرح دیکھ سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے اس شریعت کا، اس دین کا، اس اسلام کا، اس کتاب کا۔ محمد بن کعب مفسر ہے، کہتے ہیں لوگوں، جو بندہ قرآن پڑھے گا فَكَأَنَّمَا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھ کے دیکھو تمہیں ایسے ہی محسوس ہوگا کہ چلتے پھرتے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہے۔ مطلب کہ قرآن کے سارے احکامات، قرآن کی ساری تعلیمات، قرآن کے ساری حدود، قرآن کے سارے فرمان، قرآن کی ساری ترکیب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کا رخ ہے۔ محبت کرنے والے، جان نثار کرنے والے، فداکاری کے دعوے کرنے والے، جان چھڑکنے والے، جہاں قرآن کی کوئی آیت چھوڑتے ہیں، قرآن کا کوئی حکم چھوڑتے ہیں، قرآن کا کوئی فرمان چھوڑتے ہیں، وہ کتاب نہیں چھوڑتے، وہ پیغمبر کا دامن چھوڑتے ہیں، وہ کتاب کا حکم ترک نہیں کرتے، وہ پیغمبر کی محبت کو معاذ اللہ دلوں سے نچوڑ کے نکال دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، جن لوگوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑا، جن لوگوں نے دین کو چھوڑا، جن لوگوں نے دین کی اتباع کو چھوڑا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار اور تعلق کو بھی چھوڑ دیا ہے، وہ پیغمبر کے سچے وفادار نہیں۔ قرآن پیغمبر کی سیرت کا نمونہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کتاب کو نازل کرنے کا، شریعت کو نازل کرنے کا مطلب کیا، مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے؟ کون سے ایسے طریقے ہیں جن طریقوں اپنانے کے بعد انسان یہ تصور کر سکتا ہے میں نے قرآن کا، شریعت کا حق ادا کر دیا ہے، میرے اوپر قرآن اور شریعت کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ تین چیزیں ہیں جتنی دیر تک کوئی مسلمان ہونے والا، قرآن سے جڑنے والا، کتاب سے جڑنے والا، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے جڑنے والا، ان تین چیزوں کو اپنے کردار زندگی کے اندر شامل نہیں کرتا، وہ قرآن کا اور کتاب کا حق ادا نہیں کرتا۔ بے شک اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بے شک اس نے قرآن کو کتاب اللہ کی مان لیا ہے، بے شک وہ قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بے شک وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب تک ان تین باتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہ کرے، اس کا ہر دعویٰ ناقص ہے، اس کا ہر قول نامکمل ہے، اس کے عمل اور کردار کے اندر خامی اور کمی موجود ہے، اس کے اسلام کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے ساتھ اس کی محبت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر کر کے گئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ان آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تلاوت قرآن، قرآن کا پہلا حق ہے، اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کتاب کی تلاوت کرنے کے ساتھ اس سے آگاہی حاصل کی جائے، کتاب کے اندر کیا موجود ہے، کیا موجود نہیں، اس سے واقف ہوا جائے۔ یتلو علیہم اس کتاب کی تلاوت مسلمانوں کا سب سے پہلا حق ہے۔ جو کتاب کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن سے محبت رکھتا ہے، اس قرآن کی اس نے آج تک پوری تلاوت نہیں کی، اس قرآن کو اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، اس قرآن کو صحیح طریقے سے اس نے پڑھنا سیکھا نہیں، اس نے قرآن کا اور کتاب کا حق ہی ادا کوئی نہیں کیا۔ یہاں لفظ بھی ہے تلاوت کے، قرات کے نہیں ہے۔ اور تلاوت کیا ہوتی ہے؟ تلاوت وہ ہوتی ہے جس کو پوری طرح اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کی ترتیب، اس کے احکامات کو سمجھ کر اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ جیسے قرآن کرام پڑھتے ہیں، بہت اعلیٰ آواز میں نہ صحیح، لیکن کم از کم بندہ کوشش کرے کہ قرآن کا لفظ ویسے ادا کرے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ ہماری اردو زبان میں کوئی بندہ بول لے نا، کاف کی جگہ گاف بول دے، تا کی جگہ کاف بول دے، کاف کی جگہ تا بولتے، کہتے ہیں توتلا، انہوں بولنا ہی نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھتے وقت اگر لفظ بدل جائیں تو تب کیا کہیں گے؟
تب کچھ نہیں کہا جائے گا؟ کوشش کتنی کی ہے تلاوت کلام کو سیکھنے کے لیے؟ تلاوت کا اہتمام کتنا کیا ہے؟ کتنا شوق اور ولولہ ہے؟ ہماری روٹین ہے، ہم نے چند صورتیں مخصوص کر لی ہیں، صبح دکان کھولنی ہے، گھر سے نکلنا ہے، کاروبار میں جانا ہے تو صبح یاسین کھول لو، فلانی صورت کھول لو، بس یہ تلاوت کتاب ہے؟ نہیں، تلاوت کتاب کیا ہے؟ مکمل تلاوت کتاب کی تلاوت، یہ آداب قرآن کے خلاف ہے، یہ پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے، قرآنی آیات کے خلاف ہے، اور یہی اللہ ذکر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں دیکھو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ تمہارا انداز اور طریقہ کیا ہے، اسلوب اور طرز کیا ہے، حق کیا ہے اس کا پہلا حق ہے اس کی تلاوت کی جائے، مکمل کتاب کی تلاوت کو جانا جائے اور تلاوت کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کی جائے۔ اور رسول اللہ نے ترغیب بھی دلائی ہے، فرمایا اس کی ایک کتاب کی تلاوت کرتے کرتے ایک حرف پڑھو گے نا، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جس کو پڑھنا نہیں آتا کوشش کرتا ہے، غلط پڑھا جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے غلطی کو سدھارنے کی، یہ جتنی مرتبہ پڑھتا ہے غلطی پہ غلطی دور کرنے کے لیے، غلطی کی اصلاح کے لیے بار بار توجہ کر کے پڑھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ شوق کس لیے دلایا؟ یہ ثواب ڈبل اور دگنا کس لیے کیا؟ اجر زیادہ کیوں بتلایا؟ تاکہ مسلمانوں کے اندر تلاوت کتاب سیکھنے کا، قرآن کو صحیح پڑھنے کا ذوق پیدا ہو۔ یتلو علیہم آیاتہ، کتاب کا پہلا حق ہے اس کی صحیح معنوں میں تلاوت کی جائے، مکمل کتاب کی تلاوت کی جائے، بالترتیب قرآن پاک کو شروع کر کے اس کا کچھ حصہ مقرر کیا جائے، اتنا حصہ روزانہ پڑھنے کے بعد اس کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے شروع کیا جائے، پھر مکمل کیا جائے، پھر شروع کیا جائے۔ جیسے سال کے بعد رمضان کے اندر قرآن کے دور نکالتے ہیں ویسا نہیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کتاب انسان کی زندگی کا حصہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر 10 آیات کی تلاوت کر لی، اللہ رب العزت اسے غافلوں میں سے نکال دیں گے، وہ غفلت کی زندگی سے نکل آئے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کتاب کا دوسرا حق کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کتاب کے ذریعے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ جو عقیدہ کتاب کے خلاف ہے وہ عقیدہ نکال دیں، جو عمل کتاب کے خلاف ہے وہ عمل چھوڑ دیں، جو عبادت کتاب کے خلاف ہے وہ عبادت چھوڑ دیں، جو معاملات کتاب کے خلاف ہے وہ عبادات وہ معاملات چھوڑ دیں، جو کاروبار تجارت کتاب کے خلاف ہے وہ تجارت و کاروبار چھوڑ دیں، جو باتیں جو رویے کتاب کے خلاف ہے وہ رویے وہ باتیں ترک کر دیں۔ ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، ان کی باتوں کو، ان کی تجارت کو، ان کے معاملات کو عام چیزوں اور عام رویوں سے ہٹا کر کتاب کے مطابق بنا دیا جائے، یہ ہے اس کتاب کے ساتھ اپنا تزکیہ کرنا۔ اور کتاب پیغمبر کس لیے لے کے آئے ہیں؟ تاکہ ان کا تزکیہ کیا جائے۔ کیا ہم سے پہلے، اس کتاب سے پہلے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف نہیں ہوتا تھا؟ کیوں جی؟ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ بدلا گیا؟ اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات نہیں ہوتا تھا؟ اللہ سے دعائیں التجائیں نہیں ہوتی تھی؟ عبادت کے ارکان ادا نہیں ہوتے تھے؟ معاملات تجارت کاروبار کے نہیں چلتے تھے؟ سارا کچھ چلتا تھا، لیکن چلتا کیسے تھا؟ اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں۔ قرآن میں اللہ نے وضاحت فرمائی، اسی آیت کے اختتام میں تبصرہ کیا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین،
کتاب سے پہلے بھی سارے اعمال ہوتے تھے، تجارت بھی ہوتی تھی، کاروبار بھی ہوتا تھا، اللہ کو ماننے والے بھی موجود تھے، عبادات کرنے والے بھی موجود تھے، قیامت پر یقین رکھنے والے بھی موجود تھے، پیغمبروں کی اطاعت و اتباع کرنے والے بھی موجود تھے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بتلانے والے بھی موجود تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنے والے بھی موجود تھے، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے بھی موجود تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے بھی موجود تھے، سارے لوگ ہر طرح کا دینی انداز اختیار کرنے والے موجود تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، انہوں نے اللہ پہ ایمان کا جو انداز اپنایا ہوا تھا ہدایت نہیں تھا، گمراہی تھا، انہوں نے بیت اللہ کے طواف کا جو انداز اپنایا تھا وہ ہدایت نہیں تھا، گمراہی تھا، انہوں نے اللہ کی عبادت کے جو طریقے اپنا رکھے تھے وہ ہدایت نہیں تھے، وہ گمراہی تھے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو صدقہ و خیرات کے طریقے اور مال قربان کرنے کے طریقے اپنا رکھے تھے وہ ہدایت نہیں تھے، وہ گمراہی تھے، اس لیے ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے یہ کتاب نازل کی، تاکہ انہیں گمراہی سے پاک کیا جائے اور ہدایت کی روشنی میں، ہدایت کی پاکیزگی میں، ہدایت کے نور کے اندر ان کو داخل و شامل کیا جائے۔ حضرات عزیز افراد، میں اور آپ جب تک کتاب کو نہ جانیں، کتاب کو نہ سمجھیں، کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے اعمال کو اس کے ساتھ ملانے کی اور شامل کرنے کی اس کے احکامات میں کوشش نہ کریں، جب تک ہم اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، عبادات کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنی تجارت اور کاروبار کو، ساری چیزوں کو کتاب کے مقابلہ پہ اور کتاب کی آیات کے سامنے لا کر ان میں سے غلطیوں کو نکال کر ان میں اصلاح کی سارے معاملات شامل کر کے ہم ان کو قرآن کی آیات سے پاک نہ کروا لیں، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے؟ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ہی تو کہتے ہیں، ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہمارا خانوادہ کتنا اونچا ہے، ہمارے آبا و اجداد سے یہ سلسلہ جو چلا یا کسی ایرے غیرے سے نہیں چلا، اس کے پیچھے نام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اتنا اونچا نام۔ ہم غلط ہو سکتے، ہم غلطی پہ جا سکتے، ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو سکتی، نہیں، آپ کوئی نئی بات کہتے ہیں، آپ کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں، آپ نے کوئی نئی باتیں شامل کر لی ہیں، آپ نے اپنے پاس سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، لیکن اس ٹھیک کا معیار کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام، آبا و اجداد کا نام، اپنے بزرگوں کا نام، اور کتاب کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ قرآنی آیات کہاں ہے؟ وہ اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے اپنے بزرگوں کا نام کافی سمجھتے تھے، قرآنی آیات کے اوپر غور کرتے نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کانوا فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں تھے۔ کیا یہی معیار ہمارے لیے نہیں ٹھہرے گا؟ یہی سوال ہم پہ نہیں آئے گا؟ ہم نے جو عقیدہ نظریہ اپنا رکھا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال اختیار کر رکھے، ہم نے جو طور طریقے اپنائے ہوئے، وہ ہمارے آبا و اجداد سے چلے آ رہے ہیں یا قرآنی آیات میں ہمیں نظر آتے ہیں؟ کہاں نظر آتے ہیں؟ ہمارے بڑوں بزرگوں میں نظر آتے ہیں کہ قرآن کے احکامات میں نظر آتے ہیں؟ کہاں؟ اسی طرح کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پہ یہودی تھے، یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہودیوں کا اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات میں ایمان نہیں تھا، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے،
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے؟ سارا کچھ کرتے تھے. ان کا اللہ پر ایمان بھی تھا، قیامت پر ایمان بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی تھا، تورات پر ایمان بھی تھا. پھر کون سی گمراہی تھی ان میں؟ پھر خطا کیا تھی ان میں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان کو اللہ نے قرآن نازل کرنے کے بعد جس گمراہی سے نکلنے کی دعوت دی، جن اعمال کی کوتاہیوں کمیوں سے ان کو پاک کیا، وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کا نام لیتے تھے لیکن اللہ کی کتاب پر پورا عمل نہیں کرتے تھے. کتاب کی آدھی بات کو مان لیتے، آدھی کو تبدیل کر دیتے. جہاں چاہتے قرآن کو، کتاب کو، تورات کو آگے کر دیتے، جہاں چاہتے قرآن کی آیات کے احکامات کو تبدیل کر دیتے. ان اہل کتاب نے، یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت کے اندر، اس کی آیات کے اندر تحریف اور تبدیلی کرنے کا جرم کرنا شروع کر دیا. اپنی مرضی کی باتیں ماننا شروع کر دی، مرضی کی باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. بعض آیتوں پر ایمان رکھتے، بعض آیتوں کا انکار کرتے. حضرات ابی وقار نماز پڑھنے والا اللہ کی اقامت صلاۃ کا حکم مانتا ہے، لیکن وہی بندہ باہر نکلنے کے بعد کیا سود والی آیت پر بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نماز پڑھنے کے لیے بندہ آگے، جمعہ ادا کرنے کے لیے آگے، قرآن سے محبت جتانے کے لیے آگے، حج ادا کرنے کے لیے آگے، عمرہ ادا کرنے کے لیے آگے. لیکن جب بات آ جائے پردہ کرنے کی، حجاب اوڑھنے کی، برقع پہننے کی، نہیں، یہ پرانے دور کی باتیں، یہ دقیانوسی باتیں. بتاؤ نا یہودیوں کی گمراہی کیا تھی، یہودیوں کی ضلالت کیا تھی، یہودیوں کا جرم کیا تھا جن سے اللہ انہیں پاک کرنا چاہتے تھے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. بعض کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو، کتاب کے بعض حصے کا تم انکار کر دیتے ہو. حضرات ابی وقار عبادات میں بندہ اللہ کی اطاعت کر لے، معاملات سے مرضیوں پہ چلا جائے، معاملات کے اندر اپنی ڈگر پہ چلا جائے، شریعت کی بغاوت سے آمادہ ہو جائے، جاننے اور سمجھنے کے بعد پھر بھی عملاً اس کا انکار کر دے. یہی جرم تھا جو یہودی کیا کرتے تھے. کیا اللہ نے کہا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ایک نہیں، دو نہیں، مسلسل پیغمبروں کی زبانی اللہ نے ان پر لعنت برسائی. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ شریعت کے خلاف باتوں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے چلو یار کی کریے ہو. منع نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے، اپنے آپ کو بدلتے نہیں تھے، شریعت سے نظر چرا لیتے تھے. سماعون للکذب اقالون للسحت. جھوٹ کو جھوٹ جاننے کے بعد، جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے کے بعد، جھوٹ کے بارے میں آگاہ ہونے کے بعد پھر بھی اس پہ پر غور کرتے، اس پہ سنتے، اس کو کانوں کے اندر ڈالتے، اس کی طرف توجہ کرتے، اس پر وقت لگاتے، اس پر غور و فکر کرتے. جانتے تھے سارا کچھ جھوٹ ہے، خیالی ہے، لیکن جھوٹ سے نفرت نہیں کرتے تھے. اقالون للسحت. وہ حرام کھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے. ادھر عبادت کرتے تھے، ادھر تورات سے محبت کرتے تھے، ادھر اللہ کی عبادت کے سامنے سر جھکاتے تھے، ادھر تورات کی تلاوتیں کرتے تھے، ادھر تورات کے احکامات کے خلاف زندگیاں گزارتے چلے جاتے. اس پر اللہ نے ان کے پیغمبر اسلام کو بھیجا، مدینہ کے اندر کتاب نازل کی. کیوں؟ یہ گمراہی ہے، یہ ایمان نہیں، یہ دین نہیں، یہ کتاب پر اطاعت اور کتاب پر ایمان نہیں، یہ ضلالت ہے.
تیسرا طبقہ جو ہے دیندار تھا، دین کے ساتھ وابستہ تھا، وہ تھا عیسائیوں کا۔ عیسائی بھی انجیل کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، انجیل کتاب پر ایمان بھی رکھتے تھے، عبادات اور نمازوں کے ادائیگی کے سلسلے بھی ان کے موجود تھے، لیکن ان میں خامی کیا تھی، ان کی گمراہی کیا تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی بجائے انہوں نے اپنے بزرگ بنا لیے، اپنے علماء بنا لیے، اپنے پادری بنا لیے، جو ان کے پادری ان کو کہتے بخشیق ہے، جو ان کے بڑے ان کو کہہ دیتے بخشیق ہے۔ شریعت ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت کا علم ان کے پاس ہے، انجیل ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ انجیل کا علم رکھنے والے یہ لوگ ہیں، ہم ان کی مان لیں، یہ شریعت ہمیں نہ جانے پڑے نہ پڑے، ہماری ان کے پیچھے ہے، جو یہ کرتے جائیں گے، جہاں یہ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا علم رکھنے والوں کو اللہ کے برابر، اللہ کے مقابلہ پہ معاذ اللہ انہوں نے رب بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آئے، یہ عیسائی تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ آیت مبارکہ سنی، رسول اللہ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی کسی پادری کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی راہب کی عبادت نہیں کی، پھر قرآن میں اتنی بڑی بات کیسے آ گئی کہ جو اہل کتاب بالخصوص عیسائی ہیں، انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا؟ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی آپ نے کبھی اپنے معاملات کے اندر اللہ کی کتاب انجیل سے جاننے اور پڑھنے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، عقائد کے معاملات کیا ہیں، معاشرت اور تجارت میں حلال اور حرام کیا ہے؟ کبھی کسی بزرگ سے، راہب سے پوچھا، دکھاؤ ذرا، لا کے انجیل نکال کے تو دکھاؤ، اللہ نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا کبھی؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا تھا؟ ہمارے لیے بس وہی دین تھا جو ہمارے پادری ہمیں کہہ دیتے تھے، ہمارے لیے نیکی وہی تھی جو راہب نے بتلا دی، جو عالم نے بتلا دی، جو پادری نے بتلا دی۔ ہم نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا کہ کتاب انجیل بھی تو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا نا، کبھی دکھائی دو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عیسائیوں کا یہ انداز اپنانا، قرآن سے، کتاب سے دور ہو جانا، انجیل سے دور ہو جانا، شریعت سے دور ہو جانا، اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اپنے علماء اور راہبوں اور پادریوں پر اتنا اندھا اعتماد کرنا کہ وہی ٹھیک سمجھنا جو ان کی زبان سے نکل آئے، وہی حلال جان لینا جو وہ حلال کر دے، وہی حرام سمجھ لینا جو وہ حرام کر دے۔ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ طریقہ، یہ روش ہمارے ہاں ہدایت نہیں، گمراہی ہے۔ اس لیے ہم نے پیغمبر کو مبعوث کیا، قرآن کو نازل کیا، تاکہ قرآن سے اب سیکھنے اور جاننے کے ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا۔ حضرات، دینی رویوں میں یہی تین بنیادی رویے ہیں۔ مشرکوں کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نام کے ساتھ جوڑ لیا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ یہودیوں کا جنہوں نے مرضی کی باتوں کو مان لیا، مرضی کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ تیسرا عیسائیوں کا کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں، راہبوں کو اپنے لیے معیار بنا لیا، کبھی انجیل کو پڑھنے، جاننے اور اللہ کے احکامات تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ تین رویے دین کے طور پہ اپنائے جاتے تھے، جن کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم دین کے معاملہ میں کہیں ان تینوں میں سے کسی رویے کا شکار تو نہیں۔ اگر معاذ اللہ ہمارے اوپر ان تینوں معاملات میں سے کوئی معاملہ غالب ہے تو اللہ کا تذکرہ ہم پہ بھی اسی طرح ہے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، ہمارے لیے آج تک محفوظ ہیں، قرآنی آیات بھی محفوظ ہیں، سیرت طیبہ کے نقوش اور آپ کے فرامین و احادیث و اقوال بھی موجود ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام اور احسان اور فضل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ہم اس انعام کو ضائع کرتے ہیں کہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔